بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ محبت ایک انتہائی حسین جذبہ ہے۔ محبت اگر حاصل ہو جائے تو زندگی باکمال ہوتی ہے، لیکن اگر محبت لا حاصل ہو تو بھی زندگی لاجواب ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو تو یادوں کے سہارے بھی زندگی گزارنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایسے ہی یادوں کے سہارے زندگی گزارتے ایک شخص کی کہانی۔ ماحول پر ایک خوابناک خاموشی طاری تھی۔ دھند کے دبیز پردے بتاتے تھے کہ اس موسم میں کوئی بھی گھر سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ حسن، مجھے دھند بہت اچھی لگتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس دھند میں دور تک بھاگتی جاؤں اور اس دھند میں غائب ہو جاؤں۔ یادوں کی ڈائری سے ایک ورق نکل کر پھڑپھڑایا تھا۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈک کا احساس اندر آیا تو انہوں نے جھرجھری لیتے ہوئے کھڑکی بند کی اور قلم میز پر رکھ دیا۔ اب ان کے لیے لکھنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ یادوں کے سامنے کون زور مار سکتا ہے، اور جب یادیں زور مارتی ہیں تو انسان ان کے آگے بے بسی کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگانے لگے۔ کافی بنا کر وہ پھر سے رائٹنگ ٹیبل پر آ بیٹھے۔ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو پھر سے یادوں نے دستک دی۔ حسن، تم افسانے اور ناول اس پین سے لکھنا، اور یاد رکھنا تمہاری پہلی کتاب کا انتساب میرے نام ہونا چاہیے۔ کیسا مان تھا، کیسے اس نے دھونس جمائی تھی۔ ہرگز نہیں، یہ کتاب میں اپنی مسز کے نام کروں گا۔ چمکتی آنکھوں میں ڈھیروں جذبوں کے ساتھ شرارتیں جھلک دکھلا رہی تھیں۔ حسن، تم انتہائی خبیث ہو، وہ ببھر اٹھی تھی۔ جاؤ مرو، اب میں تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ میرا دماغ خراب تھا جو اپنی کلاس چھوڑ کر بھاگی چلی آئی ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اٹھ کر چل دی، جبکہ وہ کتابیں سنبھالتے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کافی کا تلخ گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے انہوں نے سامنے پڑا ادھورا افسانہ ایک طرف رکھا اور ایک خالی صفحے کو اپنی طرف کھینچا۔ خود فراموشی کے عالم میں وہ خالی کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے جا رہے تھے۔ بہت دیر بعد جب تیز بارش ہونے لگی تو انہوں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ہر طرف بارش سے چلچل تھی۔ تھکن کے احساس سے چور ہو کر انہوں نے کرسی کے بیک سے سر ٹکا دیا۔ پھر اس صفحے کو دیکھا جس پر آڑی ترچھی لکیروں کا جال سا بنا ہوا تھا۔ یہ ان کے ذہنی انتشار کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایک نام جو لکیروں کے باوجود صفحے پر نمایاں تھا۔ انہوں نے دیکھا، پھر گہری سانس کھینچی۔ سندس علی۔ انہوں نے سرگوشی کی۔ خاموشیاں گہری ہو گئی تھیں۔ ڈور بیل بجی تو وہ چونکے۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو احساس ہوا کہ تمام رات انہوں نے کرسی پر گزار دی تھی۔ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے تو تمام جسم میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ ان کی عمر اس مشقت کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ سردی کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں درد اتر رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو رابعہ دروازے پر موجود تھی۔ صاحب جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بڑی دیر سے دروازہ کھولا اس نے ان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ واپس کمرے کی جانب چل پڑے۔ کچھ نہیں، ایسا کرو پہلے مجھے چائے بنا دو، میں ابھی شاور لے کر آتا ہوں، بعد میں صفائی کر لینا۔ انہوں نے مصروف انداز میں ہدایت دی اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ چائے پینے کے بعد وہ اپنی سٹک لے کر گیٹ سے باہر نکل آئے۔ سردی بے تحاشا تھی۔ اسلام آباد کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ جھرجھری لیتے ہوئے وہ چادر اچھی طرح لپیٹ کر پارک کی جانب چل دیے، جو دھند میں دور سے خاصا مبہم نظر آ رہا تھا۔ پارک میں ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ تسبیح کرتے ہوئے واک کرنے لگے۔ پارک میں لگے درخت برسا برس سے ان سے آشنا تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تمام دکھ اور خوشیاں ان سے شیئر کی تھیں۔ وہ ان کی زندگی کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ تھے۔ حسن، شادی کے بعد روزانہ فجر کے بعد ہم اس پارک میں آیا کریں گے، لہٰذا تم صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لو۔ پھر بعد میں شکوے شکایت نہ کرنا جب میں ٹھنڈا پانی ڈال کر اٹھایا کروں گی۔ ایک کھلکھلاتی ہوئی آواز آئی تھی۔
انہوں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر خود ہی سر جھٹک دیا۔ پاس کھڑی سفید گلابوں کی جھاڑی نے یوں سر ہلایا تھا جیسے افسوس کر رہی ہو۔ انہوں نے اس جھاڑی کو چھوا۔ حسن، مجھے سفید گلاب بہت پسند ہیں، کسی کی خوابناک آواز تھی۔ لو ایسا کرتے ہیں، جملہ روسی میں ساری سجاوٹ سفید گلابوں سے ہی کریں گے۔ لہجے میں شرارت تھی۔ حسن کے بچے، تم بہت خبیث ہو۔ سندس نے شرم و حیا کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا مخصوص جملہ بولا تھا، لیکن سرخ ہوتا چہرہ تمام بھید کھول رہا تھا۔ سفید گلاب ہوا میں مستی سے جھوم رہے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ اسی جھاڑی سے وہ اکثر گلاب توڑ کر اسے دیا کرتے تھے۔ وہ خود کو سنبھالتے آگے بڑھ گئے۔ کافی دیر واک کے بعد وہ قریبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ کوئی چپکے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ انہوں نے سر موڑ کر نہیں دیکھا۔ حسن، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتی مدھم سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بال سمیٹتے اور دوسرے ہاتھ میں سفید گلاب تھامے وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ سوچ تو میں بھی نہیں سکتا تھا، بس عجب بے اختیاری سی ہے۔ دل کہتا ہے تمہیں کہیں دور لے جاؤں، جہاں ہر لمحہ میری قید میں ہو۔ وقت تھم جائے، میں تمہیں دیکھتا رہوں اور زندگی بیت جائے۔ انہوں نے بے ساختہ اظہار کیا تھا۔ میں اتنی خوش قسمت تو نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بس خبردار جو تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے، ٹوکا گیا۔ اچھا، وہ روتے روتے ہنس دی تھی۔ عجب دھوپ چھاؤں سا منظر تھا، وہ نظر نہیں ہٹا پائے۔ ان کی نظر کا ارتکاز تھا کہ وہ نظریں چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ دوسری جانب سے سامنے آ بیٹھے۔ حسن، تمہارا سر توڑ دوں گی۔ خبردار جو مجھے اس طرح دیکھا تو سمجھا کرو مشرقی لڑکی ہوں، کنفیوز ہو رہی ہوں۔ وہ پہلے جھنجھلائی، پھر اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ وہ ہنس دیا۔ بھئی ایک اہم بات تو رہ گئی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا صرف برداشت کر رہی ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ حسن، وہ پزل ہو رہی تھی، پھر اس نے حوصلہ بحال کرتے اسے گھورا۔ مشرقی لڑکیوں سے اعتراف نہیں کرواتے، خاموشی اثبات ہوتی ہے۔ لیکن میں سننا چاہتا ہوں، ان کے لہجے میں اصرار تھا۔ حسن، میں نے واقعی تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم نے پرپوز کیا تو لگا مجھے اس کا انتظار تھا۔ میرے اندر چور تھا اور بس سمجھ نہیں سکی۔ دل میں جدھر جھانکا تم ہی نظر آئے۔ وہ سر جھکائے بے خودی سے لہجے میں اعتراف کے مراحل طے کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ میری زندگی کا حاصل ہے، جب کسی نے مجھ سے کہا تم میری محبت ہو۔ حسن نے دل کا حال بیان کیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ کس کا شعر ہے؟ اسے شاعری سے دلچسپی تھی۔ ماں بدولت کا فٹافٹ تیار کیا ہے، کیسا ہے؟ حسن کی خوشی ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ خوشیوں کے پھول ہر طرف رقصاں تھے۔ ہوا نے چند خشک پتے ان کی جولی میں گرائے تو وہ چونک اٹھے۔ نہ جانے کتنا ڈھیر سارا وقت چپ چاپ گزر گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھکن رگوں میں سرایت کر گئی۔ گھر پہنچے تو رابعہ صفائی ستھرائی کر چکی تھی۔ شام کے لیے کھانا تیار کر کے وہ کچن سے نکلی تو ان کو کرسی پر آنکھیں موندے پایا۔ وہ ایک عرصے سے ان کے ہاں ملازم تھی۔ صاحب کے کچھ نہ بتانے کے باوجود سب جان گئی تھی کہ ان کو کون سا روگ لگا ہے۔ صاحب جی، کھانا میں نے تیار کر دیا ہے، اب جا رہی ہوں۔ انہوں نے اسی حالت میں سر ہلایا۔ صاحب جی، ایک بات کہوں؟ وہ وہیں جمی ہوئی تھی۔ صاحب جی، وقت کبھی رکتا نہیں ہے، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ اکیلے زندگی تو کیا ایک گھنٹے کا سفر نہیں کٹتا، آپ پوری زندگی کا سفر تنہا کیسے گزارو گے؟ صاحب جی، میری مانو تو شادی کر لو۔ وہ بولتی چلی گئی۔ کوئی جواب وصول نہ ہوا تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ صاحب جی، میری بڑی نند رشتے کراتی ہے، میں اس سے آپ کے رشتے کے لیے بات کروں؟ اس نے پیشکش کی۔ رابعہ جاتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کرتی جانا۔ گندم کا جواب چنا موصول ہوا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ جاؤ بی بی چلی جاؤ۔ وہ مایوس ہوتی جانے کے لیے پلٹ گئی۔
کافی دیر خاموشی کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ تم کیا جانو رابعہ، میں تنہا کب ہوں؟ وہ ہر لحظہ میرے ساتھ ہے۔ میری ہم قدم کبھی لڑتی، کبھی بناتی، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی جھنجھلاتی، کبھی شرماتی، کبھی بے رخی دکھاتی، کبھی جان لٹاتی۔ وہ ہر لمحہ میری ہمسفر ہوتی ہے۔ کبھی میرے لیے کافی بناتی ہے تو کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ میں اس سفر میں اکیلا تو نہیں، انہوں نے سامنے پڑی تصویر پر نگاہ کی۔ یہ یونیورسٹی فیئر ویل فنکشن کی تصویر تھی۔ بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ آف وائٹ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں وہ واقعی انارکلی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے 1 سال سینئر تھے۔ سندس علی کمپیئرنگ کر رہی تھی، وقفے وقفے سے ان پر نظر ڈالتی تو بلش ہو کر نظریں ہٹا لیتی۔ 1-2 بار اس نے گھورا بھی، مگر ان پر کہاں اثر ہونے والا تھا۔ وہ بڑی فراغت سے آخری کرسیوں پر بیٹھے اسے دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب اسے لٹریری میڈل دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا تو پریویس کے CR عثمان نے اسے تنگ کرنے کو پوچھا، آپ کی شاعری کی محبوبہ تصوراتی ہے یا حقیقت میں بھی موجود ہے؟ تو وہ مسکرا کر ایک معنی خیز نظر سندس کے چہرے پر ڈال کر مائک کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، ایک لڑکی ایسی موجود ہے جو میری محبوبہ حقیقی ہے۔ وہ عمر خیام کی ربائی لگتی ہے تو کبھی میر کی غزل۔ اس کی وجہ سے میری زندگی میں رنگ ہیں۔ اس کی ہنسی مجھے خوش کرتی ہے اور آنسو دکھی کرتے ہیں۔ اس نے مفصل جواب دیا، جبکہ سندس اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہم ان خاتون کا نام جان سکتے ہیں؟ کسی منچلے نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، محبت میں تقدس لازم ہے۔ جب تک وہ میرے نام نہیں ہو جاتی میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر آپ میری شادی کی خبر سنیں تو میری دلہن سے ملنے آ جائیے گا، وہی میری محبت ہوگی۔ اس نے جواب دیتے ہی ہال سے نکلنے کی تھی، کیونکہ ہال سیٹیوں اور تالیوں سے گونج رہا تھا اور سندس علی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہیں اسٹیج پر ہی اس کا سر پھوڑ ڈالے۔ وہ ہال میں پلٹ آئے۔ سندس علی نے ان سے فرمائش کی تھی کہ وہ اپنی پہلی کتاب اس کے نام کریں اور انہوں نے اپنے ریک میں سجی اپنی کتابوں کو دیکھا۔ تم لوٹو تو صحیح سندس علی، میں نے تو زندگی کا ہر عنوان تمہارے نام کر دیا ہے۔ ان کی ہر نئی کتاب کا انتساب محبت کے نام سے ہوتا تھا، محبت جو ان کے رگوں پہ میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ بظاہر سندس علی کہیں نہیں تھی، لیکن وہ ہر طرف تھی۔ انہوں نے کہیں پڑھا تھا، محبت جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ محبت بھی ان کو تنہا نہیں ہونے دیتی، یہ ان کا عملی تجربہ تھا۔ محبت نے کبھی انہیں اکیلا نہیں ہونے دیا تھا، وہ ان کے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب پہلی دفعہ سندس علی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ لائبریری میں ایک کتاب واپس کرنے آئے تھے تو وہ کسی کتاب کے سلسلے میں لائبریرین سے الجھنے میں مصروف تھی۔ روزانہ لائبریری میں اسلام دعا ہونے لگی تو گفتگو کے موضوع بھی ڈھونڈے جانے لگے۔ ایک دن کتابوں پر بات کرتے کرتے بات مصنفین تک جا پہنچی۔ انہوں نے صرف اس کا خیال جاننے کے لیے ایک نئے مصنف حسن نعمان پر تنقید کرنا شروع کر دیا، جبکہ سندس علی اس کے حق میں بول رہی تھی۔ اپنے سامنے کسی کو اپنے حق میں بولتے دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اسے بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ چند دن بعد اچانک لائبریری میں کسی پبلشر سے سامنا ہو گیا۔ سندس علی تو اچھا خاصا ناراض تھی بیوقوف بنائے جانے پر۔ وہ دونوں یونیورسٹی فیلو بھی تھے، سو یونیورسٹی میں بھی ملاقات ہونے لگی۔ بہت جلد یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ انہیں اپنے دوست کی بات یاد آئی جو اکثر ان سے کہتا تھا، حسن، میری پیشن گوئی یاد رکھنا، تو جو لڑکیوں سے بھاگتا ہے نا، ایسے عشق میں مبتلا ہوگا کہ لیلا لیلا پکارتا صحرا میں گھومے گا۔ انہوں نے سندس سے بھی یہ بات شیئر کی تھی۔ ان کے والد ریٹائرڈ پروفیسر تھے، والدہ وفات پا چکی تھی، جبکہ وہ اکلوتی اولاد تھے۔ سندس کی 3 بہنیں جبکہ 2 بھائی تھے۔ اس کی بہنیں شادی شدہ تھیں۔ وہ فائنل کے بعد اپنے ابا کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا تھا، لیکن سندس نے روک دیا۔ گھر میں اس کے بھائی کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا، لہٰذا وہ اس معاملے کو ابھی اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کی جانب سے اسکالرشپ پر اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا،
جبکہ وہ جانے سے پہلے اسے اپنا پابند کر کے جانا چاہتا تھا۔ ویزے وغیرہ کے سلسلے میں اسے 2-3 ہفتوں کے لیے اسلام آباد جانا پڑا۔ وہاں توقع کے برعکس کافی زیادہ وقت لگا۔ اس دوران سندس سے رابطہ رہا، لیکن ہفتے کی رات اس کا موبائل بند تھا۔ وہ ساری رات پریشان رہا، لیکن اگلا پورا ہفتہ سندس کا نمبر بند رہا۔ بہت بے دلی سے کام مکمل کرتے ہوئے اس نے واپسی کا قصد کیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اسے ایک بند لفافہ ملا جو ڈاک کے ذریعے آیا تھا۔ اس نے لفافے کو الٹا پلٹا، لیکن بھیجنے والے کا نام نہیں تھا۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ پھاڑا تو اندر سے ایک صفحہ نکلا۔ حسن نے کھولا تو اندر سے سندس کی تحریر، جس کا سیاہ سباق یہ تھا کہ بھائی کی شادی کے موقع پر اچانک ہی ان کے سسرال والوں نے اس کا رشتہ طلب کیا تھا، جس کا جواب اسبات میں دے دیا گیا تھا، اور ہفتے کی شام اس کا نکاح بھابھی کے بھائی آصف سے ہو گیا۔ مجھے معاف کر دینا حسن کہ میں اس راستے پر تمہارے ساتھ ہم قدم نہ رہ سکی۔ اسے ایک مشرقی بیٹی کی مجبوری سمجھ لو۔ جب بوڑھا باپ بیٹی کے آگے ہاتھ باندھ کر محبتوں کا خراج مانگے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ سنو، ایک نصیحت ہے محسن نقوی کی زبان میں۔ سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے۔ بہت اجڑے ہوئے گھر کو بہت سوچا نہیں کرتے، سفر جس کا مقدر ہو اسے روکا نہیں کرتے۔ جو مل کر خود سے کھو جائے اسے رسوا نہیں کرتے، سحر سے پوچھ لو محسن کہ ہم رویا نہیں کرتے۔ حسن، تم مجھے بے وفا سمجھ لینا، میری محبت کو دل کے کسی ایک کونے میں ڈال کر نئے سرے سے محبت کرنا، نئے سرے سے جینا، مجھے دل سے بلا کر دوبارہ سے زندگی کی ابتدا کرنا، کسی اور مخلص کو اپنے جذبے سونپ دینا۔ تمہیں خوش دیکھ کر میں خوش رہوں گی۔ اب اللہ حافظ، سندس علی۔ تمہاری اپنی اس لیے نہیں لکھا کہ خود کو یقین بھی تو دلانا ہے کہ میں اب تمہاری نہیں رہی، ہے نا؟ نہ تو زمین شک ہوئی، نہ آسمان لرزا تھا، بس دل کی بستی ڈھہ گئی تھی۔ پھر وقت مرہم بنتا گیا، محبت اس کی ہم سفر تھی، جسم نہ سہی اس کا سایہ بھی بہت تھا، سو اس نے اس سائے کو ہم سفر بنا کے ایک عمر دراز کا فاصلہ بتا دیا۔ رابعہ کو لگتا ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے، اس کی ضرورت تو اس وقت نہیں تھی جب جوانی تھی، اب تو بس ایک مہربان فرشتے کا انتظار تھا جو انہیں زندگی کے چنگل سے آزاد کراتا۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر حال میں لوٹنے کی کوشش کی۔ سامنے میز پر ان کا ادھورا مسودہ پڑا تھا جسے انہوں نے اسی ہفتے مکمل کرنا تھا۔ ان کے قاری اکثر پوچھا کرتے تھے، سر، آپ کی تحریروں میں خواب ہوتے ہیں، محبت کسی پر اسرار خواب نگر کی وادی دکھائی دیتی ہے، کیا واقعی محبت اتنی ہی پر اسرار اور مجسم ہوتی ہے کہ چھونے سے غائب ہو جائے؟ کیا محبت اب بھی باقی ہے؟ ایسے ان گنت سوالات تھے جو پڑھنے والوں کے دلوں اور زبانوں پر ہوا کرتے تھے۔ ہاں، محبت ہوتی ہے، محبت اب بھی زندہ ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو مجھے کہتی ہے، حسن میرے لیے لکھو، مجھ پر لکھو، اور میں اس کی بات مانتا محبت کے نام لکھتا چلا جاتا ہوں۔ اگر کسی دن محبت مجھ سے روٹھ گئی تو میں زندگی سے روٹھ جاؤں گا، لکھنا چھوڑ دوں گا۔ جواب دیتے ہوئے ان کے تصور میں مسکراتی ہوئی محبت سندس علی کی صورت میں مجسم وجود رکھتی تھی۔ ان کا یہ جواب پڑھتے سمندر پار بیٹھی سندس کا دامن آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا۔ وہ محبت لکھتے نہ تھکتے تھے اور ان کے محبت کے دیوانے کاری پڑھتے پڑھتے نہ تھکتے۔ محبت سے عجب رشتہ تھا۔ سامنے پڑا قلم اٹھا کر وہ اپنی نامکمل تحریر مکمل کرنے لگے۔ یہ قلم ان کی سالگرہ پر سندس کا تحفہ تھا۔ وہ اپنی ہر تحریر اسی قلم سے لکھتے تھے۔ خود کو یادوں کے چنگل سے چھڑاتے ہوئے انہوں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ شام گہری ہو رہی تھی، دھند بڑھ رہی تھی، جس کے ساتھ شام کی یک بستہ ہوائیں سیٹیاں بجاتی سرگوشیاں کرتی گزر رہی تھیں۔ سفر تنہا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے، جو مل کر خود سے کھو جائے اسے رسوا نہیں کرتے۔ چلو تم راز ہو اپنا،
تمہیں افشا نہیں کرتے، تمہیں افشا نہیں کرتے۔